اللہ الرحمن الرحیم بیان التحریمات والتسلیم وقراءۃ الفاتحۃ ابو حنیفۃ بسم اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الوضوء مفتاح الصلاۃ والتکبیر تحریمها والتسلیم تحلیلها وفی کل رکعتین فسلم ولا تجزئ صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب ومعها غیرها وفی روایت اخری عن ابی حنیفۃ مثله وزاد فی آخره قلت لأبي حنيفة ما يعني بقوله في كل ركعتين فسلم فقال يعني التشهد قال مقري صدقة قال مقري صدقة وفي رواية نحوه وزاد في آخره ولا يجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها شيء. چلو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. سبحان اللہ. بیان تحریمہ کا اور تسلیم کا اور فاتحہ شریف پڑھنے کا روایت کی گئی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وضو مفتاح الصلاۃ ہے، نماز کی چابی ہے، اور تکبیر نماز کی تحریم ہے، اور تسلیم نماز کی تحلیل ہے، اور ہر دو رکعتوں میں پس سلام پھیر توں آگے آ رہا یعنی تشہد پڑھ توں، اور نہیں کافی نماز مگر فاتحۃ الکتاب کے ساتھ، اور فاتحۃ الکتاب کے ساتھ اس کا غیر کچھ اور بھی. اور ایک دوسری روایت میں ہے عن المقری عن ابی حنیفہ مثلہ، دوسری سند ہے، اور زیادہ کیا اس کے آخر میں. راوی وہی حضرت ابو سعید خدری ہیں کہ مقری کہتے ہیں کہ میں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کیا مراد لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان فی کل رکعتین فسلم سے؟ امام صاحب نے فرمایا یعنی تشہد، اس سے مراد ہر دو رکعتوں کے بعد تشہد ہے. مقری کہتے ہیں کہ سادہ کا امام صاحب نے سچ فرمایا. اور ایک روایت میں اسی کی مثال ہے اور زیادہ ہے اس کے آخر میں، اور نہیں کافی نماز مگر فاتحۃ الکتاب کے ساتھ ومعها شیء، معها غیرها تے معها شیء. جی روایت کی گئی جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وضو نماز کی چابی ہے، اور تکبیر نماز کی تحریم ہے، اور تسلیم نماز کی تحلیل ہے، اور ہر دو رکعتوں میں السلام پھیرتا ہوں،
اور نہیں کافی نماز مگر فاتحہ کی کتاب کے ساتھ اور فاتحہ کی کتاب کے ساتھ اس کا غیر. اور ایک روایت میں ہے مکری عن ابی حنیفہ مثلہ اور اضافہ کیا اس کے آخر میں. جناب مکری کہتے ہیں عرض کی میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کیا مراد لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کی رکعتین وسلم کے ساتھ. خطاب نے فرمایا یعنی تشہد. جناب مکری کہتے ہیں سچ کا امام صاحب. اور ایک روایت میں اسی کی مثل اور اضافہ کیا اس کے آخر میں اور نہیں کافی نماز مگر فاتحہ کی کتاب کے ساتھ اور اس کے ساتھ کچھ ہے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر خیر شخص. ابو حنیفہ تھا اسی طرح روایت کی ہے اس کو امام ابو یوسف نے، امام حارثی نے، ابن خسرو نے، ابن المظفر نے اور ابو بکر بن عبد الباقی نے اپنے اپنے مسانید میں امام صاحب سے یہ مکی گل اور نکالا ہے اس کو ابن عدی نے اپنے کامل میں وکری کتاب ہے، اور امام نسائی نے اسی لفظ کے ساتھ. اور حدیث حضرت ابو سعید خدری کی یہ جڑی تساں پڑھی ہونا نکالا ہے اس کو امام ترمذی، ابن ماجہ، امام حاکم نے اور امام عقیلی نے ضعفاء میں. قال العقیلی حدیث علی اجود اسنادا وہ ہو رے اجود اسنادا قال هو اشہر اسنادا مگر یہ کہ نہیں نکالا امام بخاری مسلم نے مگر یہ کہ ان دونوں نے نئی حجت پکڑی ابن عقیل کے ساتھ جو سند میں آتے ہیں. سنیں اے شاباش جی جان کرے جی. عن طریف روایت کی ہے اس کو امام ترمذی، ابو داود وغیرہما نے محمد بن حنفیہ سے عن علی رضی اللہ تعالی عنہ جی وہ آج کہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مفتاح الصلاۃ الطہور، تحریم الصلاۃ التکبیر، تحلیل الصلاۃ التسلیم. امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث اصح شے ہے اس باب میں اور احسن ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے اس تو گا اور کچھ نہیں، صرف تین ہی گلاں نے وچ جی. اور عبداللہ بن محمد بن عقیل جو راوی ہیں نیچے وہ صدوق ہیں، کلام کی اس میں بعض اہل علم نے ان کے حافظے کی طرف سے. امام ترمذی کہتے ہیں سنا میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے وہ کہہ رہے تھے کہ امام احمد بن حنبل، اسحاق بن ابراہیم اور حمیدی حجت پکڑتے ہیں عبداللہ بن محمد بن عقیل کی حدیث کے ساتھ. قال محمد وہو مقارب الحدیث. اور یہ تین کڑو ہیں. اور اس باب میں حضرت جابر سے بھی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری سے وہ تو پڑھی ہے نا، لیکن امام ترمذی دی گل چل رہی ہے. انہوں نے حضرت علی سے روایت کر کے نا پھر کہا کہ یہ روایت ان سے بھی ہے. اور روایت کی ہے اس کو ابن ماجہ نے طریف ابی سفیان جی سادی عن ابی نضرہ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ مرفوعاً او انجے جڑی روایت ہے ابن ماجہ دی کہ نئی نماز اس شخص کے لیے جس نے نہیں پڑھا، جس نے نہیں قرات کی ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ فریضہ میں یا اس کے غیر کے الحمدللہ کے ساتھ اور سورت کے ساتھ فریضہ میں اور اس کے اتے اے لفظ نے ابن ماجہ اور نکالا ہے اس کو امام ترمذی نے اسی سند کے ساتھ آجڑی ابن ماجہ لی
مرفوعاً، اور لفظ یہ ہیں کہ مفتاح الصلاۃ الطہور تحریمہ التکبیر تحلیلہ التسلیم، اور نئی نماز اس کے لیے جس نے نئی قرات کی الحمدللہ کے ساتھ اور سورت کے ساتھ فریضہ میں یا اس کے غیر میں. ایک ہے کہ نا، چونکہ یہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، امام ترمذی نے بھی روایت کی ہے، کہہ کے پھر فرمایا کہ باب میں عن علی و عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور حدیث علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اجود ذرو اسناد کے اصح ہے جناب ابو سعید کی حدیث، اور تحقیق لکھا ہم نے اس کو اول کتاب الوضو میں. جی عبارت ترمذی شریف کی چل رہی ہے اور عمل اسی پر ہے. امام ترمذی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو وہاں لکھا اپنی کتاب وچ، اور عمل اسی پر عند اہل العلم. آج دی پڑھی حدیث من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن بعدہم، اور اسی کے ساتھ قول کیا جناب سفیان ثوری اور ابن المبارک، امام شافعی، امام احمد، اسحاق رضی اللہ عنہ نے، کہ نماز کی تحریم تکبیر ہے اور نہیں ہوتا رجل نماز میں، یعنی نہیں داخل ہوتا مگر. اور فرمایا امام ترمذی نے کہ جو ابو ندرہ ہیں ان کا نام منذر بن مالک بن قطع ہے. اے ساری عبارت کندی ملا علی قاری صاحب نے فرمایا ہے، حدیث روایت کیا ہے اس کو ابن ماجہ نے فی القراءت باب القراءت میں عن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لفظوں کے ساتھ، جی کہ الوضوء، سنیں جی، کہ الوضوء مفتاح الصلاۃ والتکبیر تحریمها والتحلیل ولا تجزئ الصلاۃ الا ومعها وفی رکعتین تسلیم، ہر 2 رکعتوں میں تشہد ہے. اور روایت کی ہے اس کو ابن ابی شیبہ نے اور بقی بن مخلد نے اور ابن جریر نے، اور روایت کی ہے اس کو ابو یعلا اور ابن ماجہ نے، اور زیادہ کیا اس میں یہ کیڑا ہوں سنے جی بنال اے بھی حدیث دا ٹکڑا ہے وے ان کتابیں کہ جب رکوع کرے تمہارا ایک تو پس نہ جھکے جیسے جھکنا گدھے کا، اور تھلے سر لمکا دینا، چاہیے کہ سیدھا رکھے اپنی پشت کو، کیونکہ انسان سجدہ کرتا ہے 7 اعضاء پر، اپنی پیشانی پر، اپنے کفین پر، اپنے رکبین پر، اور اپنے قدموں کے صدور پر. انگلاں تھلے لگ دیاں نے نا. جب بیٹھے تو چاہیے کہ کھڑا کرے، رجل یمنا کو چاہیے کہ بچھائے، رجل یسرا کو. طبرانی کی روایت عن ابی رفاع بن رفاع، طبرانی میں یہ لفظ ہے مفتاح الصلاۃ الطہور و تحریمہ التکبیر و تحلیلہ التسلیم و فی کل رکعتین تسلیما، تسلیم سی سلم بھی اے تسلیما، ولا صلاۃ لمن لم یقرأ فی کل رکعت بے الحمدللہ، اور سورت فریضہ میں اور اس کے غیر میں. اب الجملہ حدیث مروی ہے اس مضمون دی 7 صحابہ پاک سے. جی اول حضرت مولا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے، اس کو نکالا امام شافعی نے اور اربع نے، یعنی بخاری مسلم کے علاوہ اپنے سنن میں، اور امام احمد نے، ابن ابی شیبہ نے، اور اسحاق بن راہویہ نے، اور بزار نے اپنے مسانید میں، اور امام ترمذی نے اپنے جامع میں، اور فرمایا کہ وہ صح شے ہے اس باب میں
اور تحسین کی ہے اس کی امام نووی نے خلاصہ میں، تصحیح کی اس کی حاکم نے اور ابن السکن نے، اور بزار نے فرمایا کہ نہیں جانتا میں اس کو مگر حضرت علی سے، مگر اسی سند کے ساتھ۔ اس نے پڑھا ہے مسند بزار، وہ مفرد حدیثیں بیان کرتے ہیں، تو این کر کے ہمارے پاس اسی سند سے آئی ہے۔ قال ابو نعیم متفرد ہیں اس کے ساتھ ابن عقیل، علامہ عقیلی نے فرمایا اس کی سند میں لین ہے، نرمی، اور وہ صح ہے حضرت جابر کی روایت سے۔ ابن العربی نے کہا ہے حضرت جابر کی حدیث اصح ہے اس باب میں، اس کے عکس پر جو کہا ہے او قال عقیلی، اس کا عکس کہا ہے، سنیں، لیکن یہ اقعد ہیں اس سے اس فن میں۔ کون؟ ابن العربی اس فن میں عقیلی سے نیچے ہیں۔ اے پہلی ثانی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت علی سے جڑی پڑی متن نکالا ہے اس کو امام نے، امام سے مراد اے پڑھی نہیں ہونا نہیں، اور امام ترمذی نے اور ابن ماجہ نے، کیڑی سند ہے؟ طریف عن ابی ندران، طریف ابو سفیان راوی ہو گئے نا، عن ابی ندران ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہم، روایت کیا اس کو حاکم نے اپنے مستدرک میں، اور فرمایا کہ حدیث یہ نا اہل حدیث ہے، صحیح الاسناد ہے علی شرط مسلم، لیکن بخاری مسلم نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ ہاں ارباب رجال کے لیے کلام ہے طریف بن شہاب میں، کس میں؟ یہ تو طریف ابو سفیان ہے نا، تو انہوں نے کو والد بھی ہونا ہے کہ نہیں، وہ ہے طریف بن وقال ابن سعد، کہ لوگوں نے ان کو ضعیف کہا ہے، لیکن تضعیف مبہم ہے، مفسر نہیں ہے، اور نہیں ہے یہ اشبہ۔ اور حافظ نے فرمایا، حافظ ابن حجر نے، کہ ان کی سند میں ابو سفیان طریف ہے، اور طریف ابو سفیان، کیونکہ فَإِنَّهُ الْحَاكِمُ، پس بے شک وہ حاکم، جی زنہ ہے نا، ہاں زنہ ٹھیک ہے جی، زن کیا ہے اس کا حاکم نے، طلحہ بن نافع ابو سفیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے کو لکھا فَإِنَّهُ الْحَاكِمُ، یعنی بَزَنَّهُ الْحَاكِمُ ہیں، ہاں ٹھیک ہے۔ بس حکم کیا امام حاکم نے کہ یہ لا شرط مسلم، اور طریف جو ہیں وہ یہ حافظ صاحب نے اعتراض کیے، اور نہیں نکالا ان کے لیے مسلم نے، اور طریف مشی کہہ رہے ہیں بابری علماء اسمبلی، طریف تحقیق ہم نے ان کا تعارف کرایا، ترجمہ بیان کیا مقدمہ میں، اور حدیث روایت کیا اس کو امام ابو یوسف نے، اور آپ کے غیر نے کن سے، وہ پیچھے بھلا ہے، اور نکالا اس کو امام طبرانی نے اپنی سند سے، اور ضعیف کہا ہے اس کو ابن عدی نے اپنے کامل میں، اور کیونکہ ٹھیک ہے بے احمد نہیں ہے گا، بے نا، انہوں نے نکالا ہے احمد بن عبداللہ لجلاج کے روایت کے ساتھ، اور یہ کون ہے؟ یہ ابو علی کندی خراسانی ہیں۔ امام ذہبی نے کہا یہ جو احمد بن عبداللہ لجلاج ہے اس کے لیے مناکیر بواتیل ہیں، ابن عدی نے کہا اس کے لیے اشیاء منفرد ہیں ان کے ساتھ امام صاحب کے سند سے۔ ثم عندہ، پھر ابو داود کے پاس ایک حصہ اس حدیث سے وجہ صحیح سے، وہ اے لفظ ہے کہ حکم دیے گئے ہم یہ کہ پڑھیں ہم فاتحۃ الکتاب، اور جو میسر ہو، جو آسان ہو۔ تصحیح کی اس کی ابن حبان نے اجل حصہ ہے، اس وجہ سے من حاذ الوجہ بلفظ امرنا،
الاخر. اور نکالا ہے اس کو احمد نے، ابو یعلا نے روایت کی ہے اس کو ابن عدی نے جناب عمران بن حسین کی حدیث سے اس لفظ کے ساتھ کہ نہیں کافی نماز مگر فاتحۃ الکتاب اور 2 آیتیں پس زیادہ کے ساتھ. اخرجہ ابو نعیم فی تاریخ اصبہان عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ بلفظ بشیء معہا، فاتحۃ الکتاب اور کچھ شے فاتحۃ الکتاب کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 93. اور فرمایا ابن حبان نے مفرد الصلاۃ میں کیا فرمایا کہ اس کے لیے اصل حدیث میں ہے، اس کے لیے فی اصل حدیث یہ انہ لا یصح، اس لیے کہ اس کے لیے 2 سندیں ہیں. ایک عن علی، اس میں ابن قیل ہے ضعیف ہے. دوسری عن ابی ندران ابی سعید ہے متفرد ہے اس کے ساتھ ابو سفیان الطریف عنہ. اور وہم کیا ہے حسان بن ابراہیم نے، پس روایت کیا ہے اس کو عن ابی سعید عن سعید بن مسروق عن ابی ندران ابی سعید. وذالک یہ کہ انہ توہم، وہم کیا ہے کہ ابو سفیان وہ والد ہیں کس کے؟ سوری کے، حالانکہ اور نہیں معلوم کہ ابو سفیان یہ دوسرے ہیں، وہ طریف بن شہاب ہیں. وکان واہین، ہم کہتے ہیں جواب راجع توثیق ہے ابن عقیل کی، اسی طرح طریف سیکا ہے ہمارے نزدیک، نہیں اکالے سے اعتبار کیا جائے ان کی اور شمار کیا گیا ہے معتبر مطابت میں، یعنی اگر دوسری سند کے ساتھ اس کی روایت مل جائے تو یہ معتبر ہوتی ہے. کما قالہ الذیلی فی حدیث تسمیۃ. 2 آ گئے ہیں. تیسری حدیث ہے جناب عبداللہ بن زید سے، اخرجہ، یہ حدیث جڑی پر چلتی پہ اس مضمون دی لفظ اگے پیچھے، اخرجہ دار قطنی فی سننہ و طبرانی فی معجمہ الاوسط نحوہ. اس سند میں جو عبداللہ بن زید سے ہے اس میں واقدی ہے اور راجع جو ہے واقدی میں 20 توثیق ہے ان کی، وہ سیکا ہے. کما حقق ابن الحمام رحمہ اللہ، اور ذکر کیا اس کو ابن کثیر نے بھی، اور وتفرد بہ، اور ابن حبان نے کتاب الضعفاء میں، اور اس میں محمد بن موسیٰ بن سلیمان قاضی المدینہ اعلہ، علت بیان کی اس کی حدیث کی اسی کے ساتھ. اور اس میں نافع ابو ہرمز ہیں جو متروک ہیں. چوتھی حدیث عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، اخرجہ طبرانی فی الکبیر من حدیث عطاء ابن عباس مرفوعا نحوہ. اسی طرح یہ مترجم. 5ویں حضرت جابر بن عبداللہ سے، اخرجہ احمد و طبرانی والبزار من حدیث مجاہد عنہ مرفوعا. اور اس میں ابو یحییٰ القطات ہیں اور وہ ضعیف ہیں، لیکن کہا ابن عدی نے کہ ان کی حدیثیں حسن ہیں، حسان ہیں. قال ابن حجر لین الحدیث، سادس حدیث ہے، لین بھی لفظ ہوتا ہے، نرمی اس میں بھی. حدیث انس ہے، اخرجہ ابن عدی پیچھے بیان ہو گئی ہے. 7ویں حدیث ہے عبداللہ بن مسعود کی، اخرجہ ابو نعیم فی کتاب الصلاۃ بسند صحیح موقوفا، یعنی جناب عبداللہ بن مسعود موقوف ہے، وہ اے لفظ نے مفتاح الصلاۃ التکبیر تے انقضاء الصلاۃ التسلیم، رواہ طبرانی والبہقی. پس ظاہر ہو گئی اس سے یہ بات کہ حدیث جڑی امام صاحب نقل کی تھی نہیں مریت اس کی، اگرچہ اس کے بعض طرق میں کلام ہے، لیکن یہ حدیث قابل للاحتجاج بھی ہے بلا شک. اور نئی قدا اس میں جرا بعض روات کا، چونکہ کنیے سنداں آئی ہیں جی. ہوں اس حدیث دی وضاحت الوضوء کی
سونے فرمایا کہ وضو مفتاح الصلاۃ ہے. کی فرمایا؟ ان حدیث شرح سمجھے جی. یہ جو سونے فرمایا وضو مفتاح الصلاۃ ہے، اس میں اشارہ ہے اعلاد میں وجوب نیت فی الوضو. سنا جی، کیونکہ غرض اصلی اور غایت المقصودہ وضو کے ساتھ وہ استباحت الصلاۃ بالوضو ہے کہ نماز جائز ہو جائے، اور ہونا وضو کا مفتاح الصلاۃ اس سے ہے کہ قائم ہوتی ہے اس کے ساتھ حقیقت اس کی، پس نہیں ہے فی نفس ہی بے تب ہی عبادت. یہ خود ذاتی طور پر عبادت نہیں ہے بلکہ عبادت کا واسطہ ہے، اس لیے عبادت ہے. حتیٰ کہ محتاجی و نیت کی طرف اگے کی. ایک منٹ کھلو جو اتنے ذرا لا کے پڑھو نا، لا ذرا ایک منٹ صبر کرے. اور نہیں لا ہوں سوال ہے نا بھی جی نیت نہ کریے تو وضو ثواب کو نہیں. اور نہیں لازم آتا ترتب کے ثواب کے انتفاع کے ساتھ انتفاع ترتب صحت کا. ہوں سمجھائی جی، انج ہونا چاہیے. اتنے بھی غلطی ہے لیکن بندہ جملہ ایویں ہے کیونکہ پیچھے پڑھا جانا مسئلوں کی مدد نال بھائی نیت نال ثواب دی نفی ہے نا، تو ثواب دی نفی نال بھی وضو صحیح نہیں، یہ تو نفی نہیں نہ ہوندی. سمجھی؟ اور نہیں لازم آتا ترتب کے ثواب کے انتفاع کے ساتھ صحت کے ترتب کا. اگلا لفظ ترتب ہے نا، اگلا بھی آئی تھی غلطی ہو، ترتب لفظ ٹھیک کرنا ہی. اچھا جی توجہ ہے میرے کچھ لگ دے ہو. بتکبیر و تحریمھا، بتکبیر و ایون تکبیر تو جڑے مسئلے پڑھے جی بالکل تازے آدھے پہ جی. قال الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں جائز تحریمہ مگر لفظ اللہ اکبر یا اللہ الاکبر کے ساتھ. بھئی اللہ اکبر، اکبر منکر، الاکبر معرف. اور نہیں جائز بلم جو جوز، اور نہیں جائز رکھا امام مالک و احمد و داود نے، اللہ داود کہڑے داؤد ظہری، مگر جس لئے نا فقہ دے مسئلہ اس نے داؤد ظہری ہوں مطلب امام ابو داؤد سمجھ لو. وہ انہوں نے صرف جا کے بھی کوئی جائز ہے کیڑا بس. اور جائز رکھا ہے ان دونوں کو کیڑے کو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اللہ الکبیر کو بھی یاد ہے آدھنے 3 بھی ایکاف بارہ مادہ ہونا چاہیے، لا غیر، لا اے مک گیا. اور جائز رکھا امام ابو حنیفہ اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تحریمہ میں ہر وہ جملہ جو خبر دے تعظیم اور تبجیل کی، اللہ اکبر، جو خبر دے کہ ساکت ہو جائے اس کے ساتھ فرض کیڑا تحریمہ والا. اگرچہ مسنون وہ لفظ اس کوئی شک نہیں، جیسا کہ وہ معصور ہے اور نظر طرفین کی دقیق ہے، غائر گہری ہے، نہیں منجمد الفاظ کے ظواہر پر. بھی الفاظ دے ظاہر تے نہیں رکی، تہ تک پہنچی ہے نظر ان کی جی. فالہما، اب طرفین کے لیے دلہ کہ کوئی بھی جملہ جس میں تعظیم ہو پڑھے جی فقہ کنے تھے بھی آ رہے ہیں، نماز شروع ہو جاتی ہے. فالہما دلہ ان میں سے نمبر 1 کہ اثبات تحریمہ کی فرضیت کا محض وہ ہے، حدیث پاک نہ ثابت ہے لیکن فرض کتوں ثابت ہے؟ فرضیت ثابت محض وہ لقول تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بزرگو اتنی کم بننا جڑی حالت تاری بنی کھڑی ہے جی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وربک فکبر. اچھا ہوں یہ جڑا فکبر ہے جی، اور تکبیر لغت میں وہ تعظیم ہے. کیوں؟ جڑا مجرد ہے نا
ماخوذ ہے کبر سے، کبر پھر رتبہ سے، جیسا کہ محیصہ کی حدیث میں اور عبداللہ بن سہل عبد الرحمن بن سہل کے لیے حدیث، جس وقت کے محیصہ لفظ جس وقت کے ارادہ کیا تکلم کا محیصہ اور حویصہ کے سامنے، جی وہ حدیث ہے جنہیں نا کلام کرنے کا ارادہ کیتا نا دو معنی تو سونے فرمایا سی کبر کبر، جی بڑے کو عزت دے، انہیں کبر دا معنی کرنا بھی تعظیم، اوتھے سونے لفظ بولیا سی بھی جڑا وڈا ہے نا انہوں وڈے دی تعظیم کر، انہوں گل کرن دے۔ اور تعظیم کے معنی کی ادائیگی شامل ہے جمیع الفاظ کو جو خبر دیتے ہیں تعظیم کی، اور منبعان تعظیم ہیں، برابر ہے کہ ہو وہ لفظ یا لفظ، بس میرے نزدیک علامہ فرما رہے ہیں اسمبلی، ہاں یا اللہ اعظم، یا انہیں نا الرحمن و اعظم، اس میں جلالت جگہ تے رکھنا ہے، الرحمن و اکبر، الرحمن و اعظم، یہ مطلب بیان کریں جی کذالک پڑھی جی یار سارے لفظ پھر بولتے پہ جی۔ اور میرے نزدیک منشا خلاف کا سنا جی فقہا کے درمیان بہت پیچھے پڑے کتنا اختلاف ہے، اختلاف کے درمیان شاید کہ نہیں ہے وہ جو سمجھا گیا کس سے، جی انہما کے طرفین لیتے ہیں تحریمہ کی فرضیت کو کس سے، آیت سے اور ربہ کا فکبر سے، پس تعمیم کی انہوں نے اس کے الفاظ کی آیت کے یہ جی یا خدا نے فایو ام ماں نے وہ تو زیادہ بہتر سی کہ دونوں تعمیم کرتے ہیں کس کی، کیونکہ آیت مطلق ہے، اور باقی بزرگ لیتے ہیں اس کو احادیث معصورہ سے، بس سونے کی پڑھیا سنا جی، یہ جڑا نا میرے نزدیک منشا خلاف ان کے درمیان شاید کہ لے سما یہ نہیں ہے کہ بھئی انہاں دونوں نے تحریمہ دے جڑا نا مانا فرضیت دا مانا سمجھا وربا کا فکبر کولوں تے انہاں سمجھا کندے کولوں معصورہ کو، انج نہیں، بلکہ منشا خلاف یہ ہے کہ ان سب یہ سارے لیتے ہیں تحریمہ کو کس سے، کتاب سے، سارے کتاب سے لیتے ہیں کہ کتاب نہ ثابت ہے تکبیر، لیکن کرتے کیا ہیں، پس یہ باقی لیتے ہیں خاصیت القصر کو تفیل سے، چونکہ کبر ہے نا تو باب تفیل ہے تو وہ جڑا خاص مادہ ہے نا وہی لینا ہے، جیسا کہ سبح حلل ان دا معنی کیا ہوتا خاص کی، وسم یا وسمی بمانا یہ کہ کہا اس نے کیا، اور بسم اللہ اے مطلب ہے جی سمے اور یا کو نہیں بچے گی، سبح حلل سمے تین دا معنی ہوتا ہے کہ یا سبح حلالا سما ہوتا بھی ٹھیک ہے ماضی ہوں کہ اس نے کیا پڑھا، اے مطلب ہے اے بے باقیاں اے گلا کی بے تے خاص باب تفیل والا مادہ مراد ہے، بے لفظ کاف بے رے ہونی چاہیے دیئے، اور طرفین لیتے ہیں اسی آیت سے خاصیت نسبت والانتساب، خاصیت اللہ وال کرو نسبت، جیسا کہ تنظیم میں، تقدیس میں، تسبیح میں، تصفیق میں وغیرہ ذالک، پس نظر ان کی باقی بزرگوں کی بند ہے خاصیت لفظیہ پر، اور نظر طرفین کی کس پر ہے، بلکہ نظر دقیق تقاضا کرتی ہے بائیں طور کے امر گھومتا ہے اس بات پر کہ تکبیر محمول ہے کس پر، بالاتفاق،
اور خلاف اس میں ہے کہ کیا وہ ہن سوال ہے یہ جڑا مربع کا فکبر ہے اگر تے مجمل منیے پھر اللہ اکبر بطور بیان ہے تو لہذا چونکہ اندے کولو تکبیر فرض ثابت ہوئی فکبر کولو تے چلو قرآن پاک دے مجمل نال حدیث بیان مل جائے تو وہ بھی برابر ہو جاندی لہذا فرضیت ہوگی تو جے کر اے مجمل نہیں اے واضح وے تو پھر وہ سنت ثابت ہو لفظ جڑا نا وہ بھی سنت ہوے گا جی ہوں ویکھو درو اور خلاف اس میں ہے کہ کیا یہ وکبر جو ہے یہ مجمل ہے اس معنی میں یا مطلق ہے اس انہوں نے بنایا ہے اس کو مجمل اس معنی میں اور بنایا اخبار کو اور آثار معصورہ کو کیا اجمال کے لیے اور قانون ہے کہ خبر واحد صلاحیت رکھتی ہے بیان بننے کی کس کے لیے تو لہذا وہ مجمل کا بیان ہے لہذا وہ اللہ اکبر ہونا چاہیے یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دو اور قاضی ابو یوسف رضی اللہ عنہ جو ہم میں سے ہیں انہوں نے اعتبار کیا مادہ کبر کا کس میں مادہ ہی ہونا چاہیے نہ کہ مجموع مادہ واسیگا اس واسطے آپ نزدیک اللہ الکبیر بھی ٹھیک ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اعتبار کیا دونوں کا مادے کا بھی اور سیگے کا بھی اور امام مالک و احمد نے اعتبار کیا مادہ اور حایت سیگا اصلیہ اور عارضہ دونوں کا جیسا کہ تحلیہ باللام اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ نے گویا کہ اعتبار کیا کس کا جنس کا بکاف بے رید سیگے جڑے بھی ہوں اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اعتبار کیا نوع ہونی چاہیے بھئی اللہ اکبر اللہ الاکبر اور امام مالک امام احمد نے شخص عرفی کا لحاظ کیا ہے یعنی صرف اللہ اور بنایا ہے اس کو ان بزرگاں بنایا ہے اور بنایا ہے اس کو فکبر کو امام ابو حنیفہ و محمد نے مطلقاً فی ہے یہ اپنے معنی چ مطلق ہے مجمل نہیں ہے اس لیے کہ سنیا جائے اس لیے کہ معنی مصدری ماخوذ افعال میں لے پکڑتا ہے حکم کس کا اس میں کہ وہ جاری رہتا ہے اپنے پس جون سا لفظ مشتمل ہوگا تعظیم کے معنی پر صلاحیت رکھے گا تحریمہ بننے کی اور اچھا جی آندنے اور تحقق کا تحقیق لکھے نا تحقیق اس بات کی یہ ٹھیک ہے تحقیق یہ بالکل صحیح ہے تحقیق اس بات کی کہ یہ فکبر مجمل ہے یا مطلق ہے حوالے کیا ہم نے اس کو اپنی دوسری کتب کے جو مبسوطہ ہیں ایسا اور بھی کتابیں لکھی انہیں جیسے تفصیل چنگی کی تھی یہ مطلق ہے کہ مجمل ہے اچھا جی یہ پہلی اور پیچھے دلیل سی پہلی طرفین دی سنیں بھئی انہیں کتھو لیا بھی اے دلیل او فالا ہما دلہ پیچھے او منہا آئی کہ کوئی نہ ہونا کہ چل اور ثانی قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى انہوں نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا پس نماز پڑھی تے جڑا ہے نا وَذَكَرَ اسْمَ ذکر کیا تو ذکر تو عام ایسے یہ کہ ہو اللہ کے نام کے ساتھ یا پس جائز الرحمن جیسا کہ جائز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا اللہ کے سارے نام حسن ہیں جس کے ساتھ بلاؤ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اور حدیث شریف میں وارد ہے سونیا فرمایا حکم دیا گیا ہوں میں یہ کہ مقاتلہ کروں میں لوگوں سے حتیٰ کہ وہ یہ پڑھنے لگ جائیں لا الہ توجہ کریں جی سما لو قالا پھر ہن سنیں جی بھئی کی کرنے لگ جائے لا الہ الا اللہ پڑھن گے تو مقاتلہ ختم اسلام میں داخل ہو گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا دے نہیں پھر اگر بندہ پڑھے لا الہ الا اللہ کی بجائے
پڑھ دے لا الہ الا اللہ الرحمن، لا الہ الا الرحمن، لا الہ الا العزیز تے کانا مسلمان، سارے مندے نے کہ مسلمان. تو جب یہ اسم جلالت کی جگہ الرحمن العزیز جائز ہے ایمان لانے میں، تو جو ایمان کے بعد فروع ہیں کون؟ نماز پڑھنی، اس میں تو یہ بطری کیوں نہ ٹھیک ہونے چاہیے جی. تیسری دلیل وہ کہ روایت کی ہے ابن ابی شیبہ نے ابو العالیہ سے کہ وہ ابو العالیہ سوال کیے گئے کہ کس شے کے ساتھ سابقہ انبیاء شروع کرتے تھے نماز کو جی. تو ابو العالیہ نے فرمایا بالتوحید و تسبیح و تحلیل، لہذا توحید نال تسبیح نال نماز شروع ہو جاندی جی. بے نماز شروع نہ ہوندی تے سابقہ انبیاء نے جو نماز شروع کیتی ہے انہاں نال کوئی اندے وچ نہ سکدا قول نہیں ہے گا بھی انہاں دی ہوندی ساڈی نہیں ہو جاندی نہیں ہے گا جی. چوتھی دلیل اثر ہے امام شافعی کا، کیڑا ہے کہ امام شافعی نے فرمایا کہ جس نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء سے شروع کرے گا تو نماز کو تو کافی ہے تجھ کو. ایک نہ فرمایا امام شافعی نے فرمایا تابعی و مثل، اور اسی کی مثل نقل ہے کن سے؟ اور امام نخعی سے یہ بھی روایت ہے کہ جب تسبیح پڑھی اس نے یا اللہ اکبر پڑھا یا لا الہ الا اللہ پڑھا تو کافی ہے نماز کے. اور ابن ابی لیلہ سے روایت ہے عن الحکم، وہ کہتے ہیں اذا سبح او حلل فی، کافی ہے اس کو اندنے ففہم وتفکر، تینوں پہ آندنی مینوں پہ آندنی. اچھا جی والتسلیم و تحلیلها، توجہ بھائی میرے یاروں، تسلیم نماز کی اس نال نماز ختم ہوتی جی. امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لفظ سلام کی اصابت فرض ہے، سلام نال نماز پوری کرنی ایک ہی ہے، اس تو بغیر نہ سنا جی. اگر اس تو بغیر کیتی تو فرض رہ جائے گا. کن کے نزدیک؟ وابہ قال احمد، امام نووی نے فرمایا ہے یہ مذہب ہے علماء من الصحابہ و تابعین کا، اور وہ جو ان کے صرف اسلام یہ فرض ہے، اور دلیل پکڑی ان کے لیے امام نووی نے فعل نبوی کے ساتھ. کیڑا فعل؟ ایک فعل نبوی کہ سونے نے سلام نال نماز ختم کی تھی، سونے نے، لہذا فرضیت ثابت ہوگی. دوسرا حدیث ہے، ایک فعل نبی ایک حدیث، سونے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی جی، صلو تے سونے دکی کہ اسلام پھیرے جی. مولانا فرماتے ہیں یہ من سخفاء شافیت المستمرت، کرمال اپنی گل منوانے تے ٹل دینا ہے جی. اور بابا جا اعتبار کرنے ان کے اس کو دوجا ہے کہ انہیں تکبیر تحریمہ تے اعتبار کیتا ہے. ایک کو حدیث وچ تکبیر تحریمہ بھی ہے نا، بے تحریم و تکبیر ہو تو وہ تو سارے نزدیک فرض ہے. جہاں بھی لفظ ہوئے وہ وکری گل ہے لیکن وہ فرض ہے. آندے نے جدوں وہ فرض ہے تو پھر اگلا جملہ بھی فرض ہے. سنا جی، ذرا دھیان کرے جی کہ اور بابا جا اعتبار کرنے ان کے اس تسلیم کو بے تکبیر تحریمہ وہ جو کہ فرض ہے وہ تو بالاتفاق فرض ہے جی. ایک تے دوسرا والے قول ہی و تحلیل و تسلیم، یعنی وہ آندے نے جویں تکبیر نماز وچ داخل ہونا یہ تحریمہ نال تے وہ فرض ہے نا، ایویں پھر نکلنے والی شے نال وہ فرض ہونی چاہیے. ایک تے دوجا آندے نے کہ سونے خود فرما دیتا ہے کہ و تحلیل و، لہذا بھی اسلام فرض ہو گیا جی. پس تحلیل جب کہ ہے فرض مثل
بھی جس طرح احرام بھی شروع ہونا فرض ہے ایویں تحلیل بھی فرض ہے، اور وہ عین تسلیم ہے، متحد ہے اس کے ساتھ معاہو بالحدیث جی، کہ آئی ہے تسلیم بھی اسی نمت کے ساتھ فرض۔ ہمارے نزدیک سلام واجب ہے نہ کہ فرض۔ یہ قول ہے حضرت علی المرتضیٰ کا، عبداللہ بن مسعود کا، ابن مسیب کا، ابراہیم نخعی، سفیان ثوری والزاہی کا، جیسا کہ حکایت کیا اس کو شیخ ابو الحسن بن بطال نے شرح بخاری میں، شرح بطال طلبی بڑی کمال شرح۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او دھیان ہوئے میرے کچھ لگتے ہیں، اور ہم تمسک پکڑتے ہیں بھائی اسلام فرض نہیں ہے بلکہ ہم دلیل پکڑتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے ساتھ۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں سونیا فرمایا اذا قلت ھذا او قضیت ھذا فقد قضیت، پڑھی جاتی سی تیری نماز پوری ہوگی، تو لہٰذا سلام دا ذکر وچ کوئی نہیں، تو پھر وہ واجب فرض نہیں ہو سکتا، ورنہ فرض رہ گیا۔ اخرج ابو داود فی سننہ و احمد فی مسندہ، تے والتخییر او جڑا کہ جب کہے تو یا پورا کر دے تو نماز پوری ہوگی، اور تخییر منافی ہے فرضیت بالتعیین کے کہ خاص السلام علیکم فرض ہے، تخییر اس دے منافی ہے، جیسا کہ کہا اس کو صاحب ہدایہ نے۔ اور جواب ان کے تمسک سے ان تمسک ہما تہابی، یہ کہ صرف تصادق جی اور حمل متعارف نہیں ثابت کرتا اتحاد الحقیقت کو، اور بند ہونا تحلیل کا قسم میں، اور نہیں تسلیم کرتے ہم حمل کو جی حمل اولی کو بخام خواہی حمل اولی ہوگا بھی ایو ہی ہے بس، اور نہ یہ کہ خبر کا معرفہ ہونا یہ خام خواہ حسر کے لیے ہوتا ہے، وہ معرفہ ہے نا، اور تسلیم ہو ہاں تحلیل ہے نا، تو معرفہ ہے ضمیر دی وجہ تو بخام خواہ حسر بس نہیں ہوتا ہے جی، بلکہ کل یہ لاہتمام الفرد الکامل ہے، وہ جو کہ وہ عمدہ بین الافراد، وہ کون ہے؟ وہ السلام علیکم ہے، جیسا کہ تحریمہ کے حمل کرنے میں کس پر، جب کہ مراد لیا جائے لفظ اس کے ساتھ اصابت اس کی لفظ اللہ اکبر، تو یہ فرد کامل ہے تکبیر کا، یہ مطلب ہے۔ راز یہاں کیا ہے؟ راز کہ شارع اللہ رسول، شارع کا مقصود شارع فی الصلاۃ کے حق میں، اگلا شارع ہو رہے اسی مسکین حق میں، مقصود کیا ہے؟ وہ اخذہ فیا، شروع ہونا بندے کا نماز میں کس کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ، تعظیم کے فعل کے ساتھ، جو تعظیم ہے کس کی؟ پس داخل ہو جائے گی اس میں عبادت، فیدخل فیہا العبادۃ الخالصہ، بنا کرتے ہوئے علی حاضل غایت لہو، اور مقصود اس کا خارج کے لیے نماز سے، یعنی نکلنا بندے کا فعل و سن من ہو، یہ ہوگا مخرج بندے کے لیے کس عبادت سے، اور عمدہ اس میں اور صلاحیت رکھتا ہے بندے کے لیے ہر فعل کے شان اس کی، اسی لیے تو فرمایا امام صاحب نے بے فرضیات الخروج بے، حضرت ابو سعید بردائی کی روایت پر یاد آیا، اور نہیں واجب اس سنا مخرج میں بھی جن نال نکلنا ہے باہر، نہیں واجب ہونا اس کا عبادت مخصوصہ بالمادہ والصیغہ،
بھی خاص کر کے السلام علیکم ان سوال دا جواب. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مواظبت کس پر؟ یہ پیدا کرتی ہے وجوب کو نہ کہ فرضیت کو. تو خبر بعد نہ وجوب ثابت ہوں دے ففہم. اور دوسرا تمسک پکڑا حناف نے حدیث العرابی کے ساتھ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لم یعلمو نہیں کہ جس وقت کے نہیں سکھایا ان کو اور نہیں ذکر کیا لفظ سلام. اور جو انہوں نے نماز سکھائی سی جی تو اس وقت لفظ سلام دا ذکر نہیں ہوتے بچ. اگر ہوتا سلام تو البتہ سرکار اس کو اچھا دوجا سوچنا انہیں قیاس کیتا ہے. اور قیاس کرنے کے ساتھ کس پر نہ ساری دلیل پہلا سلام فرض دوسرا عند احمد بھی فرض نہیں ہے جی تو اسی دوجے سلام تے قیاس کرتے ہیں. جی دوجا فرض نہیں تو پھر پہلا بھی فرض نہیں سمجھا جی کیونکہ عند احمد پہلا فرض ہے تو دوسرا. اور قیاس کرتے ہوئے تسلیم ثانی پر کیونکہ وہ دوجے پاسے کیونکہ نہیں فرض کن کے نزدیک ہے تو سلام ہی ہے نا بے سونے دونوں پاسے سلام پھیرے ہیں. ایک پاسے والا فرض ہے تو ایک پاسے والا فرض نہیں. ایک ہی ہوا ہے جی لہذا دونوں فرض نہیں جی تو کی نے واجب نے جی کی نے استغفر اللہ بھول گیا میں استغفر اللہ حتیٰ کہ نہیں فرض کسی ایک کے نزدیک یعنی دوسرے نے کسی بھی فرض نہیں آکھیا تعلق بھی تو سونے دونوں پاسے سلام پھیرے تو جی دوسرا فرض نہیں تو پھر پہلا بھی فرض نہیں جی یا دونوں فرض آکھو جی. اچھا جی اگلا مسئلہ وفی کل رکعتین فسلم دھیان کرا جو ہے اگر حمل کیا جائے اس کو اپنے ظاہر پر جی کہ ہر 2 رکعتوں میں سلام ہے تو سلام کا معنی اگر سلام ہی لیں تو پھر اگر حمل کیا جائے اس جملے کو اپنے ظاہر پر تو پس نماز محمول علی نفل ہوگی. پھر نفل مراد ہوں گے فرضات و واجبات و سوا اتنا تو مطلب یہ مراد ہوں گے. اور امر جو ہے نا فسلم کا یہ کس کے لیے ہوگا ندب کے لیے بھی 2 تو با سلام پھیر سکتے ہو جیسا کہ وہ مذہب ہے صاحبین کا نوافل میں 2 پڑھنے مستحب ہیں بنا کرتے ہوئے اس پر جو وارد ہے کہ الصلاۃ بس. اور اگر حمل کیا جائے یہاں فسلم میں تسلیم کو کس پر جیسا کہ وہ تحقیق ہے کیونکہ مراد یہی ہے جی. اور حمل کیوں گوا رہے ہو امام صاحب کو پوچھا حمل کیا اس کو تشہد پر کنہوں نے جیسے کہ قریب آگے آ رہے تو پس حمل کیا جائے گا اب امر کو کس پر وجوب پر. بھائی 2 کے بعد تشہد ہے وجوب پر یعنی فریضہ فی النوافل یعنی فرضیت فی النوافل بمعنی قعود قدر تشہد اگر نفل ہیں تو یا وجوب ظنی پر جو نازل ہے فرضیت کے درجے سے نیچے 3 فرضوں میں اور 4 فرضوں میں تو وہ ہمارے نزدیک واجب ہے جو فرض سے نیچے ہے جی. اور نوافل بھی بمعنی قرات تشہد لیکن آندھے نے قرات علی الاصح سنت ہے واجب نہیں ہے لیکن اس اختلاف پڑے سا جی کہ پہلے تشہد میں قرات واجب ہے کہ لیکن بابا کہہ رہے بھی سنت ہے اصح یہ واجب نہیں ہے جی. پس حمل کرنا ندب پر اولا ہے اور فا جو ہے فی قولی فسلم یا یہ زیادہ ہے اما کے جواب میں اما مقدرہ کے جواب میں یعنی اما فی الرکعتین فسلم اور یہ اور اس کے نظائر کثیر ان کے کلام میں لفظ زیادہ آتے رہتے ہیں. خیر اچھا آگے فرمایا ولا تجزئ ولا یعنی نہیں کافی کوئی رکعت بھی نماز سے کہ فرض کی گئی ہے اس میں کیا وہ نہیں کافی ہونا اجزاء کامل بے کافی ہو بے کامل طور پر نہیں ہے مگر کس کے ساتھ اور حال یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کا غیر بھی ہو کس سے صورتوں سے اور آیات سے تو پس واجب ہو گئی حقیقتاً یا تو لہذا قرات واجب ہے فاتحہ اور اس کے ساتھ صورت ملانی مطلق تو فرض ہے یہ واجب ہے حقیقتاً قد کلہ ہے یا حکماً قرات کس کی
فرض کی پہلی دو میں حقیقت آنے جو کل ہے تھا تو یہ مقتدی ہے تو حکمن ہے پہلی دو میں، اور نفلوں کی بس، اور یہ تخصیص ثابت ہے کس کے ساتھ؟ لائے ہیں ان کو حنفیہ اپنے اسفار میں، جنہیں اپنے دفتروں مطلب اپنی کتابیں ذکر کیتا ہے بے، لیکن حجت پکڑی ہے شافیہ ان کے اور ان کے غیر نے کرا بے فرضیات القرات فی کل رکعت، بے ہر رکعت وچ قرات کیے کن دی؟ فاتحہ شریف دی، بے ما خرج ابن ماجہ بے سند ضعیف عن ابی سعید رضی اللہ عنہ مرفوعاً اس لفظ کے ساتھ سونے فرمایا نہیں نماز اس شخص کی جس نے نہیں پڑھا ہر رکعت میں کس کو؟ الحمدللہ، اور سورت کو فریضہ میں اور اس کے غیر میں، اور اس کے ساتھ کہ نکالا اس کا ابو داود نے بسند صحیح عنہ ایسے لفظ کے ساتھ کہ حکم دیے گئے ہم یہ کہ پڑھے ہم فاتحۃ الکتاب، اور وہ جو اور دلیل بما خرج احمد وابن حبان والبہقی فی حدیث المسیء صلاۃہ، ان دے آخر میں سونے فرمایا ثم فعل ذالک فی کل، اتھے فرمایا جی سونے تعلیم دے کہ فاتحہ سورت دی بعد، اور اس کے ساتھ کہ نکالا اس کو بخاری نے عن ابی قتادہ مرفوعاً کی کہ کانا کہ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ہر رکعت میں آندے نے خذ حاضا جی بھی انہاں دے اے دلائل نے اسا پچھو دس دیتا ہے بھی کی مراد ہے، باقی آندے نے مقام مبسوط ہمارے حواشی موسومہ صرح الحمایہ علی شرح الوقایہ، کہ بابے نے شرح وقایہ دی شرح لکھی ہے کیڑی؟ حمایہ جی، انہوں نے علامہ اسمبلی نے جی سنا جی میں اندھے بچے سمبزات کی تھی اس مسئلے دی جی اچھا جی، اور بس گل مک گئی واپس چلو، اور نئی دلیل اس کل میں کس پر؟ اے جڑیاں دلیل پڑھی ہے نا حدیثاں انہاں وچ کسے وچ بھی فاتحہ دے پڑھنے تے سورت دے پڑھنے تے خاص کر کے فرضیت کوئی نہیں ہے، مگر اس میں جو وہم کیا گیا کس میں، اور بہرحال احتجاج حجت پکڑی اس حدیث کے ساتھ کہ سونے فرمایا صلو کما، یہ احتجاج پکڑنا بھی حدیث کے ساتھ وجوب پر، جیسا کہ وہ شائع ہے شافیہ کے امثال سے فی مواضع، اے جنہاں کی عجیب جداً ہے بھی سونے دے سلو کما رہے تو مونی اسلی کو وجوب سمجھنا، بے سونے نے فاتحہ بھی پڑھی ہے تے وجوب مانا فرض ہے، سونے فرمایا جی میں نماز میں نماز پڑھی ایویں پڑھو تسی، تو سونے تے پڑھی فاتحہ بھی تو سورت بھی، تو لہذا دو میں کی ہو گئی ہیں آندھے نے شوافے دین دے کولوں کہ اس سورہ فاتحہ تے سورت دا فرضیت سمجھنی اے کی ہے کیوں؟ اے جڑی حدیث سلو اس لیے کہ آپ کی نماز جو سلو کما رہے تو منہ نہیں اسلی ہے، یہ تو مشتمل ہے کس پر؟ یہ تو اللہ اکبر تو لے کے سلام تک ساری نماز ہے، آداب سنن واجبات فرائض پر، تے صرف جو واجب سمجھ لیا باقی کہڑے پاس گئے، یا تے پھر ہر شے نو ہر شے نو فرض آکھو، اور وَعَلَى مَا قَرَّرْنَا، اور اس پر جو ہم نے تقریر کیا نہیں ثابت ہوتی، ان قریب آئے گی اس کے ساتھ اس بحث کے ساتھ فی مستقبل قول، اگے بھی ان قریب اسی گل کر دیں ایسے تے فاتحہ شریف دے بارے چ۔ اچھا باقی رہ گی نفس قرات کی، نفس قرات پاویں فاتحہ ہوئے پاویں نفس قرات، پس بھی ایک ہی ہے، پس تحقیق حکایت کی ہے قاضی نے، قاضی ابو یوسف دی گل نے جی، اور کوئی طرح ملے دا قاضی نہیں مراد، فقد حقل قاضی عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے و ربیہ و محمد بن ابی صفرہ من اصحاب مالک کہ انہو لا یاجب قرات، انہاں دے کولوں اے وے کہ بھی مالکیاں دے نزدیک بھی مطلقاً قرات جڑی ہے بالکل فرض ہے ہی کو نہیں، انہاں دے نزدیک لا یاجب میں نہیں فرض کو نہیں بھائی، کیونکہ مصطلح واجب ساری اصطلاح ہے جی۔ اور یہ روایت شاذہ کن سے، وقال ابو حنیفہ و ثوری والوزائی نہیں واجب رکعتین بل اخرجین میں جی جو باقی رکھتے ہیں،
بالخیار ہے پڑھے، اور جمہور سلف والخلف اس کے وجوب پا رہے ہیں کس میں، جیسا کہ نقل کیا اس کو امام نووی نے، اور فرمایا کہ فاتحہ متعینہ ہے، نہیں کفایت کرتا ہے اس کا غیر مگر جو عاجز ہے کس پڑھنے سے، اور یہ مذہب ہے مالکہ و شافی جمہور علماء کا من الصحابہ و تابعین، پس وہ جو ان کے بعد ہیں، اور کہا ہے امام ابو حنیفہ اور طائفہ کلیلہ نے کہ نہیں واجب فاتحہ بلکہ واجب ہے کیا، لے حدیث اقرا ما تیسرا، اندنے امام نووی ساڑھے سراں تے پر جسلے ساڑھے بابیاں نو پیندے نے پھر سانوں بھی دل کردا ہے کچھ آکھن نو جی، قلنا ھذا من سخافات امثال النووی من عدم تدبرہم فی الفرق بین الواجب، فرق ہی نہیں کرتے، حتیٰ کہ نسبت کر دی کہ فاتحہ کے عدم وجوب کی کدھر، اور نسبت کر دی فاتحہ کے وجوب کی، عجیب ہے جی، شاید کہ نہیں قدرت رکھتے وہ علی اثبات قول خصوص الفرض المستلال من الصحابات و کابر التابعین، اور بہرحال امام احمد بن حنبل انہوں نے واجب کیا ہے کیا، تشہدین کو، صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تکبیرات تسبیحات، جیسا کہ نقل کیا اس کو امام نووی وغیرہ نے، اور یہ السق و احق ہیں اس بات کے ساتھ کہ دلیل پکڑی جائے کیڑی حدیث کے ساتھ، کیونکہ نہ سارا کوئی تو فرض منیا جی، نہ کہ شافیہ جو کہ واجب کرتے ہیں وہ کوئی نہیں ہے کہ جی، اور عجب ہے امام نووی سے وہ حمل کرتے ہیں حدیث کو یہاں کس پر، شاید کہ حدیث کے معنی کی باغیں اور ان کے مذہب کے ارکان ان کے ہاتھ میں ہیں، جدھر چاہتے ہیں وہ موڑ دیتے ہیں جی، یاتفوا کیف یشاء ولا یجزئ، کہنا پہ بھئی نہیں کافی، ذہب الشافعی و مالک و آخرون الی رکنیت الفاتحہ للصلاۃ بامثال ھذہ الحدیث متمسکین، یہ ہوئی جی حدیثاں وچ مضمون ہے نا لا صلاۃ لا والا، انہاں نے دلیل بنائی بھی لہذا بھی فاتحہ شریف کی ہے فرض ہے کہ بے امثال تمسک کیا بے امثال ھذہ الحدیث، حدیث لا صلاۃ الا اخرج الائمہ ستہ، اور جب آپ بندے دے سامنے 6 کتاباں کھول کے رکھو نا جی، تاکہ وہ کوئی سونے فرمائے کہ فاتحہ تو بغیر نماز کوئی نہیں ہے تھی، اس لیے عام جڑے منڈے نے شدے پاویں ایم اے کر دے انہوں نے تو نہیں نا بھی بس دی گل بھی آکھن بھی کہ یہ ہے جی یہ جی ہوں بھی دسو کہ بھی فاتحہ پڑھنی جی کہ کونی جی پڑھنی جی، تے فی کتبہم من حدیث محمود بن ربیع عن عبادہ بن بن ثابت مرفوعاً اور بھی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ، ورواہ الدارقطنی بلفظ لا تجزئ الصلاۃ، باقی 100 یہ، وقال اسناد صحیح واخرج ابن حبان من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کما اخرجہ بے روایت عطا عنہ، تے وزادہ زانی وزادہ بنانا ہے انہوں کی بنانا ہے بہت لفظ اے بھی نال زیادہ ہے، وزادہ بے فاتحۃ الکتاب اے بھی نال ہے جی، بے لفظ زیادہ ہوں اے بھی نال جوڑنا ہے تو تاں جی، بسم اللہ الرحمن اور دھیان ہوئے، اور امام ترمذی نے فرمایا ہے اس حدیث کے نکالنے کے بعد کن سے، تو کی فرمایا انہاں کہ جی کہ عن ابی ہریرہ و عائشہ و انس و ابی قتادہ و عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم، بھی ان سے بھی اس باب میں حدیث ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، ثم قال پھر کہا کہ حدیث جناب عبادہ کی حدیث حسن اور عمل اسی پارہ اندہ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے جناب عمر ہیں، جناب جابر بن عبداللہ، عمران بن حسین وغیرہم، انہوں نے فرمایا کہ نہیں کافی نماز اللہ بقراءت، اسی کے ساتھ قول کیا ابن المبارک و شافعی و اسحاق، اور ان کے استدلال کی وجہ
بہا ظاہر ہے، بظاہر لا صلاۃ آ گیا جی، کیونکہ وہ اپنے ظاہر کے ساتھ نفی کر رہی ہے یہ حدیث کس کی؟ اور اجزاء صلاۃ کی، بغیر فاتحہ کے پڑھنے اور وہ شے کے موقوف ہو جس پر شے کی صحت وہ ہوتی ہے اس شے میں وہ فرض ہوتی ہے، اور نہیں ہے فرائض میں سے، فرائض خارجیہ سے تو ہے نہیں ہے کہ بے فاتحہ شریف بار پڑھنی فرض ہے، لہذا خام خواہ یہ ہوگی ارکان سے نماز کا رکن ہے جی، سنا جی۔ اور جنہیں انہوں نے دلائل سمجھا رہے ہیں، وقد یستدل بما رواہ مالک فی الموطا وغیر من ائمۃ الحدیث، بھی اے بھی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعا، وہ جڑا حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تقسیم کیا میں نے نماز کو اپنے درمیان اور اپنے دو نصف الحدیث، تو پس بے شک جو تقسیم کی گئی نماز وہ تو ہن حدیث پاک کے لفظ ہے قسمت الصلاۃ ایسے ٹلے کہ مراد فاتحہ ہے، کیا کیے گویا کہ فاتحہ ہے صلاۃ ہے جی، اجے بھی نہیں پڑھنی۔ اچھا جی، کیونکہ جو تقسیم کی گئی ہے محض وہ اور تحقیق بنایا ہے فاتحہ کو حدیث میں کیا عین صلاۃ جو متحدہ بصلاۃ ہے، باوجہ شدت رکنیت کے اس کے لیے اور ہونا اس کا جز اعظم کس کے لیے اور معظم ان کا جو نماز میں ہیں کس سے، گویا کہ فاتحہ نہیں ہے، فاتحہ میں لیسا فیہ نہیں ہے نماز میں فاتحہ کا غیر فاتحہ کے مد مقابل ہے، یہ ایڈا بڑا رکن ہے، پس یہ اہتمام اور اتنا سری ہے کس میں، کس کے لیے، شاباش ہے۔ اور دلیل پکڑی انہوں نے اس بات کے ساتھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مدت میں نماز پڑھی ہے اور پڑھی ہے فاتحہ شریف اپنی، تو پس واجب ہے ہم پر مطابقت باوجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے کون 23 سالہ تاخ دیتا نے تو سونے ہوں تو پہاڑی تو جدو سونے لتھے تو واہ اسی اقرا بسم ربک تے 3 سال تے واہ رکی رہی، تو اس تو بعد یا ایھا المدثر آیا تو بعد فاتحہ 23 سالہ جو فاتحہ کتے پڑھا دیتی جی نہیں سمجھ آئی، تو پہلے بھی سونے نے 23 سالہ میں جو فاتحہ پڑھی، بھی فاتحہ نازل ہونی تو شروع ہونی، پہلے دن تو نازل ہی نہیں ہوئی ہے جی جی چلو خیر جھٹکی گل تو ٹھک جاتی، سونے 23 سال نماز پڑھی تو کوئی بندہ بولے نماز تو فرض ہوئی ہے، سونے دلانے نبوت تو 10ویں یا 11ویں یا 12ویں سال تھے اچھا جی، ایک دلیل فتح بیو اور دوسری کے وقول ہی ان کے دلیل چل رہے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صلو کما رأیتمونی اصلی، اور دلیل پکڑی گئی اس بات کے کہ جمیع اہل مشرق اہل مغرب موافق اور مخالف سارے پڑھتے ہیں فاتحۃ الکتاب کو کس میں، پس فاتحہ کو چھوڑنے والا داخل ہے اس وعید کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، یہ نہ پھر دبکے مار دے جی تو اس سے پرلے پاسے نکل گئے جی، بس ہوگی قرات فاتحہ کی کیا حاضان الوجہان، آج دو چلائیاں رہتے من الاستدلال ہے، اگرچہ دونوں مشہور ہیں عازم بعض عازم شافیہ سے، لیکن وہ دونوں اسخف اوہن ادوان اس سے کہ ادھر کن لاگے انہوں نے سنیے وہ نے کی فرمایا جی، بلکہ اگر تفتیش کی جائے گی ان دونوں سے تو مناسب ہے یہ کہ شمار کیے جن کو مغالطہ عامت الورود سے اے نہ چاڑ دیتا حنفیوں کے خلاف یا او خاصات ہی جی، سنا جی اے شاباش سے چلو